السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ سوال تحریری طور پر پیش کیا گیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کا ایک قول سنن الکبریٰ بیہقی سے پیش کیا اور لکھا ہے کہ کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا شیخ صاحب صحابی کا قول ہمارے لیے حجت ہے؟ یہ صحابی کا قول تقلید ثابت کرتا ہے، مہربانی کر کے اصلاح کیجیے، جزاک اللہ خیرا۔ اب وہ جو قول ہے اس میں عبداللہ ابن مسعود یہ فرما رہے ہیں لا تقلدوا دینکم، تم اے لوگوں دین میں کسی کی تقلید مت کرنا، اور اگر تقلید کرنے کی ضرورت بھی پیش آ جائے تو جو لوگ گزر چکے ہیں ان کی اقتداء کرنا۔ اب اس قول کو لے کر بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں عبداللہ ابن مسعود کا اشارہ غالباً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جانب ہے کہ آپ ان کی تقلید یا ائمہ چار کی کم از کم تقلید کر لیجئے گا۔ یہ سوال فضیلۃ الشیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ ان کا جواب میں لے کر حاضر ہو رہا ہوں اس امید پر کہ آپ سمجھ جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کہتے ہیں کہ اس سے تقلید ثابت ہوتی ہے، وہ کیسے ہوتی ہے وہ بتایا نہیں آپ نے۔ بالکل۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ دین میں کسی آدمی کی تقلید نہ کرو۔ ایگزیکٹلی۔ آپ کہہ رہے ہیں اس سے تقلید ثابت ہو رہی ہے۔ ہاں۔ پھر یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم باز نہیں آتے اور تمہیں تقلید کرنا ہی بہت ضروری ہے تو ان لوگوں کی کرو جو گزر چکے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس زمانے میں تھے اس زمانے میں ائمہ اربعہ میں سے کوئی امام پیدا نہیں ہوا تھا۔ بات معقول ہے۔ تقلید ہونا ان کی یہ تو دور کی بات ہے، دنیا میں تشریف ہی نہیں لائے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مروجہ مذاہب فقہیہ کی تقلید کی بات نہیں کر رہے ہیں، صحیح بات، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو صحابہ کرام گزر چکے اور دنیا سے بغیر کسی فتنے میں مبتلا ہوئے چلے گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کے نقش قدم پر چلو۔ تو یہاں جھگڑا جو ہے اصل میں تقلید شخصی کا ہے، اور یہ سارے مذاہب فقہیہ تقلید شخصی کے ہی داعی اور منات ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی اس روایت سے اگر تقلید ثابت بھی کی جائے تو تقلید شخصی ثابت نہیں ہوتی ہے، صحابہ کرام کا اجماعی عمل قابل تقلید کہا جا سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ تقلید مروجہ نہیں ہے، نہ وہ تقلید ہے جس میں علماء کرام کے درمیان میں اختلاف ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اللہ ہمیں آپ کو صحت و عافیت سے رکھے اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ فضیلۃ الشیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی نے بہت مختصر اور خوبصورت جواب دیا ہے۔ مفصل جواب اگر آپ چاہتے ہیں سننا، مفتی مملکت سعودی عرب شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے ان مذاہب کی پیروی اور چار مذاہب میں سے ایک مذہب کی تقلید کرنا ضروری ہے یا نہیں، یہاں آپ ہماری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اور ابھی تک آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، اور اس چینل کو اگر آپ جوائن ممبرشپ کے ذریعے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن باکس میں تمام تفاصیل آپ کی خدمت میں پیش کر دی گئی ہیں، اس امید پر کہ آپ ہم سے جڑے رہیں گے اور ان ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد لائک بھی کیا کریں، شیئر بھی کیا کریں، اور اصلاح کے پہلو سے دیکھا کریں ان صبح شام کی ویڈیوز کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنا دے اور بدعات سے بیزاری کرنے والا اور دور اختیار کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا اولیاء
الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون